ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کربلا سننا ہے تو یہ 7 منٹ کا آپ بیان ضرور سنیں، بنے رہیں اینڈ تک، چھوڑ کر نہ جائیں ویڈیو۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں کنکری بھی آ جائے تو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہاں، ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں نہ بندوق اور بم بارود کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، دل سے اور سینے سے نکلنے والی باتیں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے، اور اسی وجہ سے پورا کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف نواسۂ رسول امام عالی مقام جو بغیر جنگ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے ہیں، اپنا مختصر سا خاندان لے کر کے نکلے ہیں، لیکن جب وہ کوفہ آنے والے تھے، بیچ راستے میں آپ کو روکا گیا۔ آپ کے قافلے میں آنے والوں کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے روایات میں۔ مسعودی کی روایت میں 135 لوگ تھے امام حسین کے ساتھ، اور دیگر روایات کے مطابق 82 لوگ تھے، 82 لوگ، عورتیں مرد سب ملا کر۔ شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے، لیکن 72 ہو کہ 82 ہو کہ 135 ہو، ان کا راستہ روکنے کے لیے پہلے 1000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد 4000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد کل ملا کر 22000 کا لشکر آیا۔ یہ کون سا، کمپیر کر کے تو دیکھیں، ایک آدمی کو روکنے کے لیے 2 ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے۔ 80 لوگوں کو روکنے کے لیے اگر 22000 لوگ لگتے ہیں تو عقل آج بھی تسلیم نہیں کر پاتی۔ نوجوانوں تصور کرو، کیا آپ کے زمانے میں بھی، ہم تو 1400 سال پہلے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہو گئے، آپ کے زمانے میں بھی آپ سے اگر کہا جائے کیا 80 لوگوں کو روکنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی، آپ کہیں گے زیادہ سے زیادہ 800 لوگ، اور بھی اگر آپ کے اندر شدت ہے تو بولیں گے 8000 لوگ، لیکن یہ 22000 کی تعداد سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آپ کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کے اور باطل کے خیمے میں اہل حق کا رعب کتنا ہوتا ہے، اہل حق کا خوف کتنا ہوتا ہے۔ 1400 سال سے یہی نیم چلا رہا ہے، یہی دستور چلا رہا ہے، حق جماعت تھوڑی ہوتی ہے اور کفر کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اہل حق کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہ ہم 80 ہیں، بلکہ خوف انہی 22000 کے دل میں ہی ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری تعداد کم ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اسلحہ نہیں، بم بارود نہیں، طاقت نہیں، ہمارے تو نوجوان ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں، عہدوں پر بھی نہیں۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حکومت کے تخت تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ سیاست میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں، اور جو کچھ پہنچ بھی گئے بیچارے وہ کسی اور کی جھولی میں گر گئے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مذہب و ملت، میرے مصطفیٰ کے ناموس کی نمائندگی کرنے والا کون ہے؟ اکا دکا ہو سکتا ہے، لیکن یہی مائنورٹی ہو، اقلیت کی تعداد ہی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، یہ ٹی وی میں 24 گھنٹے صرف مسلمان ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ میڈیا ان کا ہاٹ ایشو اگر آج کے زمانے کا ہے، کچھ بھی ہو، مسجد ہوگا، برقع ہوگا، داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، ہم ان سے پوچھتے ہیں میاں یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں ہندوستان میں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں ہیں، عہدوں پر بھی زیادہ نہیں ہیں، سیاست میں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر ٹیلی ویژن میں کیوں زیادہ ہیں، ٹی وی میں، نیوز میں یہ زیادہ کیوں ہیں؟ تو جانکار لوگوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ساری دنیا آج تک وہ کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی ہے، کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی، اس لیے کہ آج بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بھی غلام حسین کھڑا ہو گیا تو پھر چاہے مقابل میں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو، خطرہ اسی ایک سے ہی نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھنا،
हम मोमिन हैं और हमारे लिए मौत कोई हादसा नहीं है। हमारे लिए मौत हादसा नहीं बल्कि इमाम हुसैन ने हमें ये सबक दिया है, मौत हमारे लिए शहादत है। अगर हक की राह में कट गए, मर गए, तो ये जिल्लत नहीं, ऐब नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक मौला तुम्हारे नाम का ये ऐलान फरमाता है कि इसे अब कोई मुर्दा न कहे। जो अल्लाह की राह में मर गया अब उसे मुर्दा भी कहने को मना कर दिया गया। इसलिए ये तस्वुर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं, दुनिया को अगर आज किसी बात का सबसे ज्यादा खौफ है तो क्या है? इकबाल ने कहा था, अंग्रेज हमें हजार तोड़ने की कोशिश करते रहे, मारने की, काटने की, जिला वतन करने की, हुकूमतें छीनने की, लेकिन आखिर में तंग आकर के क्या कहते हैं जानते हो? अंग्रेजों की जुबान से निकले हुए अल्फाज की तर्जुमानी इकबाल करता है। यूं कहता है शायर मशरिक, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों के बारे में अंग्रेज ये कहते हैं ये फाका कश है। फाका कश का मतलब है भूखे रहते हैं, खाने पीने को इनके पास है नहीं, लेकिन मामला ये है ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। हाँ, मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वो अंग्रेजी कहते हैं कि रूह मोहम्मदी निकालो इसके बदन से, इनके कपड़े छीन लो, इनकी जायदादें कर्क कर लो, इनके बच्चे मार दो, इनकी हुकूमतें छीन लो, कुछ नहीं होना है इनके साथ जब तक इनके सीनों में इश्क मोहम्मदी है, ये फिर जमा होते रहे। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।